جادوگر فقیر۔ ایک سوداگر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ سوداگر نے ایک مرغی پال رکھی تھی۔ مرغی بڑی برکت والی تھی۔ ایک دفعہ سوداگر تجارت کے لیے جانے لگا تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا، مرغی کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا، میرے دونوں بچوں کا خیال رکھنا، میری بیوی کو گھر سے باہر سر دھونے کے لیے نہ جانے دینا، جب وہ سر دھونا چاہے تو اس سے کہنا کہ گھر میں سر دھو لے۔ سوداگر کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے نوکرانی سے کہا کہ میں شہزادے کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، اس سے اس بارے میں بات کرو۔ شہزادے نے دعوت کے جواب میں کہا کہ سوداگر کی بیوی سے کہنا کہ اگر مجھے اپنی مرغی کھلائے گی تو میں آؤں گا، ورنہ میرا آنا ناممکن ہے۔ نوکرانی جب گھر آئی تو کہنے لگی کہ شہزادہ برکت والی مرغی کا گوشت کھانا چاہتا ہے، تو سوداگر کی بیوی نے کہا کہ مرغی لے جا کر ذبح کر دو۔ نوکرانی نے کہا کہ سوداگر ناراض ہوگا، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی، سوداگر سے کہہ دوں گی کہ مرغی مر گئی ہے، مجھے وہ کیا کہہ دے گا۔ نوکرانی مجبور ہو کر مرغی کو ذبح کروا کے لے آئی۔ اس نے اس کا پوٹا ایک بیٹے کو اور سر دوسرے بیٹے کو دے دیا۔ دونوں نے اس کو پکا کر کھایا۔ مرغی کی سب برکت سر اور پوٹے میں تھی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو رات کو نوکرانی شہزادے کے پاس گئی اور کہا کہ دعوت تیار ہے، آپ آ جائیں، آپ کے لیے وہی مرغی ذبح کی گئی ہے۔ شہزادہ وزیر زادے کو لے کر دعوت پر آ گیا۔ جب دسترخوان بچھایا تو شہزادے نے کہا، مرغی کا پوٹا اور سر کہاں ہے، مجھے لا کر وہ دے دو۔ سوداگر کی بیوی نے نوکرانی سے پوچھا کہ پوٹا اور سر کہاں گیا ہے، تو وہ بولی کہ میں نے بچوں کو کھلا دیا ہے۔ شہزادہ ناراض ہو گیا اور بولا، میں اس وقت تو کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک پوٹا اور سر مجھے نہ ملے۔ سوداگر کی بیوی نے نوکرانی سے کہا کہ بچوں کو ڈھونڈ کر لاؤ اور ان کے پیٹ سے یہ چیزیں نکال لو۔ نوکرانی نے دل میں سوچا، مرغی سے تو ہاتھ دھو لیے، بچے بھی مر گئے تو سوداگر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نوکرانی نے بچوں سے کہا کہ یہاں سے جان بچا کر نکل بھاگو، تمہاری ماں تمہیں ذبح کرنے آ رہی ہے۔ بچے ڈر کے مارے بھاگ کر ایک بڑھیا کے گھر گئے اور اس سے کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دن کے وقت ہم بھیک مانگا کریں گے اور رات کو یہاں پہ سر چھپانے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑھیا نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ دن بھر بھیک مانگتے، اسی طرح جو کچھ ان کے پاس جمع ہو جاتا وہ لا کر بڑھیا کو دے دیتے۔ ایک رات بڑھیا نے ان کو بستر بچھا کر دیا کہ اس پر سو جاؤ۔ صبح کے وقت جب بڑھیا بستر تہہ کرنے لگی تو حیران ہوئی کہ ایک کے سرہانے سونے کے سکے اور دوسرے کے سرہانے چاندی کے سکے پڑے ہیں۔ بڑھیا نے ان کو اٹھا لیا۔ اگلی صبح جب وہ بھیک مانگنے کے لیے روانہ ہونے لگے تو بڑھیا نے ان سے کہا، تم بھیک مانگنے مت جایا کرو، میں تمہیں اپنے پاس سے کھانا کھلاؤں گی، کپڑے پہناؤں گی۔ ادھر 2 دن گزرنے کے بعد سوداگر کی بیوی نے نوکرانی سے کہا کہ میں اپنا سر دھونا چاہتی ہوں۔ نوکرانی پانی لے آئی۔ سوداگر کی بیوی نے کہا کہ پانی باہر رکھ دو، میں سر باہر دھونا چاہتی ہوں۔ نوکرانی بولی کہ سوداگر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو سر دھونے کے لیے باہر نہ جانے دوں، مگر سوداگر کی بیوی بضد تھی کہ میں تو باہر ہی سر دھوؤں گی۔ مجبور ہو کر نوکرانی نے پانی باہر رکھ دیا۔ اس شہر میں ایک جادوگر فقیر بھی رہتا تھا جو بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور ساتھ ہی بھیک بھی مانگا کرتا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر سوداگر کی بیوی پر پڑی۔ وہ کشکول لے کر وہاں پہنچ گیا اور خیرات مانگنے لگا۔ سوداگر کی بیوی نے نوکرانی سے کہا، 1 پلیٹ آٹا اسے دے دو، لیکن فقیر نے کہا، میں آٹا نہیں مانگتا، مجھے تو سوداگر کی بیوی کے سر کا دھلا ہوا پانی دے دو۔ نوکرانی نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ اس پر نوکرانی اور فقیر میں تو میں شروع ہو گئی۔ سوداگر کی بیوی نے پوچھا، کیسا جھگڑا ہے؟ یہ فقیر کیا مانگتا ہے؟ نوکرانی نے بتایا، وہ آٹے کی بجائے تھوڑا سا وہ پانی مانگتا ہے جس سے آپ نے سر دھویا ہے۔ بیوی نے کہا کہ پانی دے دو، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ فقیر نے وہ پانی لے لیا اور اسی وقت کچھ پڑھ کر اس پانی میں پھونک ماری
عورت اس کے جادو کے زور سے سیاہ رنگ کا ایک کتا بن گئی اور فقیر کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اب نوکرانی اکیلی گھر میں ہی رہ گئی۔ گھر جا کر فقیر نے سوداگر کی بیوی کو چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ جادو کے زور سے رات کے وقت اسے انسان بنا لیتا اور دن کے وقت کتا، تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ کچھ عرصہ کے بعد سوداگر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر اجاڑ ہے، بیوی ہے نہ بچے ہیں اور نہ ہی برکت والی مرغی ہے۔ اس نے نوکرانی سے کہا کہ تم نے مجھ پر ظلم کیوں کیا؟ نوکرانی نے تمام واقعات اسے شروع سے آخر تک بتا دیے، لیکن شہزادے کی دعوت کے متعلق اسے کچھ نہ بتایا، بلکہ یہ کہہ کر مرغی کو اس کی بیوی نے خود ذبح کیا تھا۔ نوکرانی نے سوداگر کو اس کے بیٹوں کے متعلق بھی بتایا کہ وہ کہاں رہائش پذیر ہیں۔ سوداگر اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، فوراً بڑھیا کے پاس پہنچ گیا، لیکن بڑھیا نے درخواست کی کہ وہ انہیں چند دن مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے ان سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں ان کو اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتی ہوں، مگر سوداگر نہ مانا اور بڑھیا نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور لے کر جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر نے بچوں سے کہا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جب وہ ان کے بستر سمیٹ رہا تھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے سرہانے سونے اور چاندی کے سکے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے بڑھیا سے کہا کہ یہ سکے تم لے لو اور آج تک جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ لو۔ اس کے بعد بچوں کو اپنے ساتھ وہ گھر لے آیا۔ اب سوداگر بیوی واپس لانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر ایک دن وہ لاٹھی لے کر جادوگر فقیر کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا میری بیوی دوبارہ انسان کی صورت میں لاؤ۔ جب فقیر نے اس کی بات پر کان نہ دھرے تو اس نے طیش میں آ کر اس کے ایک لاٹھی رسید کی۔ اب فقیر نے غصے میں آ کر کچھ دم پڑا اور جادو کے زور سے اسے پتھر بنا دیا۔ سوداگر کے بچے پریشان ہو گئے کہ ہماری ماں کتا بن گئی اور باپ پتھر بن گیا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بڑے بیٹے نے اپنے ماں باپ کا واقعہ ایک بڑھیا کو سنا دیا۔ اس بڑھیا نے مشورہ دیا کہ مغرب کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب فلاں جگہ پہنچ جاؤ تو وہاں تمہیں ایک سفید داڑھی والے بزرگ ملیں گے جن کے سامنے راکھ پڑی ہوگی۔ وہ ہر وقت نماز اور وظائف میں مشغول رہتے ہیں۔ تم جاتے ہی ان کے سامنے راکھ پر اوندے منہ گر پڑنا۔ وہ تمہیں کہیں گے کہ اٹھ جاؤ، تم ہرگز نہ اٹھنا۔ اگر انہوں نے تمہیں قسم دے کر اٹھنے کو کہا تم بھی فوراً قسم دے کر ان سے اپنے مسئلے کا حل پوچھنا، تب وہ تمہیں اس مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ چنانچہ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب بزرگ نے کہا بیٹے راکھ پر سے اٹھ جاؤ اور وہ نہ اٹھا تو بزرگ بولے یہ بہت ہی بری بات ہے۔ پھر سے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ تم جو کچھ کہو گے میں مان لوں گا، اب تم اٹھ جاؤ۔ اس بار اس لڑکے نے عرض کیا کہ فلاں جادوگر فقیر نے میرے باپ کو پتھر اور ماں کو کتا بنا دیا ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس فقیر کی جان کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، تاکہ میں اس چیز کو ختم کر ڈالوں، تاکہ ہمیں اس اذیت سے نجات مل جائے جس میں جادوگر فقیر نے ہمارے خاندان کو مبتلا کر دیا ہے۔ تو بزرگ نے کہا تم آگے چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی ہے، اس کے سامنے بھی راکھ کا ڈھیر ہے، وہاں بھی تم اوندے منہ گر جانا اور اپنی تکلیف بیان کرنا، کیونکہ یہ بات میرے بھائی کو معلوم ہے کہ اس فقیر کی جان کس چیز میں ہے۔ سوداگر کا بیٹا بزرگ سے رخصت ہو کر ان کے بھائی کی تلاش میں نکلا۔ چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو اپنے آپ کو راکھ کے ڈھیر پر اوندے منہ گرا دیا۔ اس شخص نے کہا توبہ توبہ، یہ کیا کر رہے ہو بیٹے؟ تم نے تو مجھے گنہگار بنا دیا، کہو کیا بات ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا اے بزرگ، میرا ایک سوال ہے، اگر آپ اس کو حل کرنے کا وعدہ کریں تو میں اٹھ جاؤں گا، ورنہ میں جب تک زندہ ہوں کبھی نہیں اٹھوں گا۔ تو بزرگ نے کہا تمہیں دولت چاہیے تو میں دے دوں گا۔ مجھے مال و دولت کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ فلاں جادوگر کی جان کس چیز میں ہے۔ بزرگ نے اسے مٹی کا ایک برتن دیا اور کہا اسے مضبوطی سے تھام لو، اس میں ایک پرندہ ہے، تم برتن کو توڑ کر پرندے کو اپنے ہاتھ میں لے لینا،
جب جادوگر دیکھے گا تو ہکا بکا رہ جائے گا، وہ تم سے التجا کرے گا کہ میرا پرندہ مجھے دے دو۔ تم اس سے کہنا میں یہ پرندہ اس وقت تک تمہیں نہیں دوں گا جب تک تم میرے والدین کو انسانی شکل میں دوبارہ نہیں لاؤ گے، اور جب وہ تمہارے والدین کو انسانی شکل میں لے آئے تو فوراً پرندے کے سر کو تن سے جدا کر دینا، اور جادوگر فقیر اسی وقت مر جائے گا۔ سوداگر کا بیٹا مٹی کے برتن کو لے کر روانہ ہوا۔ 2-4 قدم چل کر اس نے برتن کو توڑا اور پرندے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے دیکھا کہ جادوگر دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جادوگر نے آتے ہی اس کی منت سماجت شروع کر دی کہ یہ پرندہ مجھے دے دو، مگر سوداگر کا بیٹا نہ مانا اور جادوگر سے بولا کہ تم جب تک میرے والدین کو انسانی شکل میں نہیں لاؤ گے میں یہ پرندہ ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جادوگر نے فوراً اس کے ماں باپ کو انسان بنا دیا۔ اس سوداگر کے بیٹے سے کہا کہ اب پرندہ مجھے دے دو۔ جادوگر نے پرندہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن سوداگر کے بیٹے نے فوراً پرندے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر جادوگر کا سر بھی تن سے جدا ہو گیا۔ اس طرح ان کو اس جادوگر سے نجات ملی اور وہ سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔